تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی منتخب بندے رہے ہیں، جو مخلص بندے رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا، جن کو پیغمبر بنایا، جن کو نبی بنایا اور ان کے پاس میسج بھیجے، اور یہ ذمہ داری ان کو سونپی کہ وہ تمام انسانوں کو صحیح راستے پر لے کر آئیں، ان سب کے لیے سلامتی ہو۔ مجھے بڑی اس کی خوشی اور مسرت ہے کہ سنجیلا میں آج یہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے۔ پہلا پروگرام بھی بہت کامیاب ہوا تھا اور مسلمانوں اور ہندوؤں کی بہت اچھی نمائندگی ہوئی تھی، اور آج اس سے بھی بہتر پروگرام ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو پروگرام کا سلسلہ سنجیلا سے شروع ہو رہا ہے، اس کی اگلی کڑی ہردوئی ہے، پھر شاہ آباد، پھر شاہجہاں پور، پھر بریلی، پھر رامپور، پھر مراد آباد، پھر سنبھل۔ یہ اس وقت پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے جو مغربی یو پی تک جائے گا، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے راجستھان میں پروگرام کیا تھا، اجمیر تک پہنچے تھے، اور بہار کی سرزمین پر بھی بہت بڑا پروگرام کا سلسلہ تھا، کئی شہروں میں پروگرام کیے گئے تھے۔ تو اس طرح سے ملکی سطح پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر صوبے میں اور پھر صوبے کے ہر ضلع میں ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں جن کے ذریعے سے ہم لوگ ایک سندیش، ایک میسج دیں تمام انسانوں کو بغیر کسی تفریق کے کہ ہم سب ایک ہیں۔ اصلاً انسانوں کا خاندان ایک ہے، اور یہ خاندان آدم اور حوا سے، جہاں تک قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور اسی طرح بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی بتایا گیا ہے، جس کو تورات کہتے ہیں اور انجیل کہتے ہیں۔ وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آدم اور حوا سے، جن کو وہ ایڈم اور ایو کہتے ہیں، ان سے یہ سلسلہ انسانوں کا شروع ہوا ہے۔ پہلے انسان اس دھرتی پر وہ تھے، اور اس کے بعد ان کی ہی اولاد پھیلتی گئی، ایشیا میں آباد ہوئی، یورپ میں آباد ہوئی، افریقہ میں آباد ہوئی، اور کسی وقت امریکہ پہنچی، کسی وقت آسٹریلیا پہنچی۔ تو دنیا کے جو بر اعظم ہیں وہ آباد ہوئے، پھر ملک بنتے چلے گئے، ملکوں میں آبادیاں پھیل گئیں، ضلعوں میں پھیلی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آباد ہو گئے۔ لوگ دور ہوئے اور زمانہ گزرتا گیا تو بیچ میں کھائیاں پڑ گئیں، خندقیں حائل ہو گئیں، ایسے مواقع آئے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حالانکہ ہر پیغمبر نے آ کر، ہر نبی نے آ کر ان کو یہ بتایا کہ تم ایک خاندان کے ہو اور تم سب کے ماں باپ ایک ہیں، اس لیے تمہارے درمیان کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اونچ نیچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ الگ الگ رنگ اللہ نے دیے ہیں، ایشور نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو سانولا بنایا، یہ رنگ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جیسے زمین پر کہیں پہاڑ کھڑے کر دیے، کہیں وادیاں ہیں، گہرے علاقے ہیں، کہیں سمندر ہے تو کہیں دریا رواں دواں ہیں، یہ سارے کارنامے ایشور کے ہیں، اللہ کے ہیں، لارڈ کے اور گاڈ کے ہیں، یعنی جو اس پوری کائنات کا کریٹر ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا اونر ہے، اس مالک ہے،
اور اسی وجہ سے ورشپ اسی کی ہونی چاہیے. ہم عبادت اس کی کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمیں صحت عطا کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اس آسمان و زمین کی ہر چیز ہے. اس کو پہلے تو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے انسانوں کا جب سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے آدم اور حوا کو بنایا. آگے چل کر علاقے بھی دور دور ہوتے گئے اور لوگوں کے رنگ میں تبدیلیاں، مزاج میں تبدیلیاں، پھر دھیرے دھیرے علاقوں کے اثرات پڑے، کچھ ایسے اشخاص کے اثرات پڑے جن کی بنیاد پر لوگوں کے عقیدے اور بلیفز میں بھی فرق ہونے لگا. کسی نے کسی کو خدا بنا لیا، کسی نے کسی کو دیوتا بنا لیا، اور کسی نے کسی کو لارڈ بنا لیا. یہ ساری باتیں اسی طرح ہوئیں جیسے لوگوں کے درمیان برادریوں میں فرق ہونے لگا، بھید بھاؤ ہونے لگا، یا کالے اور گورے کے درمیان تفریق شروع کر دی گئی. گورے فخر کرنے لگے، کالوں کو حقیر سمجھنے لگے. یہ ساری باتیں جو پیدا ہوئی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے خلاف ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں، اور ایک خاندان کے آپس کی جو تعلقات ہونے چاہیے ان کے خلاف ہیں. ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن کی بنیاد پر عقیدہ ہے اور نبی کی تعلیمات کی بنیاد پر عقیدہ ہے. یہ تمام انسان ایک پریوار کے ہیں. اس لیے ہندو ہمارے بھائی ہیں، جینی ہمارے بھائی ہیں، بدھسٹ ہمارے بھائی ہیں، یہودی عیسائی سب ہمارے بھائی ہیں. اس انسانی رشتے سے جو ہمارا مانوتا کا رشتہ ہے، مینکائنڈ کا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہم سب ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں اپنی اس برادری کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب ہم انسانیت کی بنیاد پر اپنی اس برادری کا خیال رکھیں گے اور یہ مان کے چلیں گے کہ ایک اکائی ہے اور ایک ایسا رشتہ ہے جس سے سب پیوستہ ہیں، کوئی اس سے صحیح حقیقت یہ ہے کہ الگ نہیں ہو سکتا. یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے. جب یہ بات ہمیں یاد رہے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کسی نے یہ نظریہ اختیار کر لیا، کسی نے وہ نظریہ اختیار کر لیا، اب آپس میں ملنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، کنورسیشن ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے، اور سب اچھی فضا میں ہونا چاہیے، تاکہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کا ذہن صحیح نہیں ہے تو اس کا ذہن صحیح ہو جائے. کوئی اگر کالے گورے میں فرق کر رہا ہے تو ہم اس کو بتائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور کسی کے رنگ کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یا غریب ہونے کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کیا جا رہا ہے تو ظلم ہو رہا ہے. امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ جو گوروں کی طرف سے کالوں پر ظلم ہوا، اور ایک گورے پولیس والے نے ایک کالے شخص کو زمین پر پٹک کر اپنا گھٹنا اس کے گلے پر رکھ دیا اور پھر اس کی جان چلی گئی. امریکہ میں جو واقعہ پیش آیا، اور ٹرمپ نے جس طرح سے جو وائٹس تھے ان کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کالوں کے خلاف غلط زبان بولنا شروع کی، یہ وہ صورتحال ہوئی جس کے نتیجے میں ٹرمپ ابھی ہی ذلیل ہو گیا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا. اس کے خلاف پارلیمنٹ میں شکایات اٹھائی گئیں اور یہ کوشش کی گئی کہ آئندہ الیکشن میں وہ کھڑا نہ ہو سکے، اس کے لیے قرارداد پاس کی جائے. خیر اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی، لیکن بہرحال بائیڈن کو جو موقع ملا تو انہی پالیسیوں کی وجہ سے ملا جو ٹرمپ نے غلط اختیار کی تھی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بائیڈن کی جو نائب ہیں، ان کی جو اسسٹنٹ ہیں، وہ انڈیا ہی کی ایک خاتون ہیں، اور وہ کلرڈ میں شمار ہوتی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ بلیکس میں شمار ہوتی ہیں، ہیرس. اور اسی طرح جو اس وقت وہاں کے چیف کمانڈر ہیں وہ بھی کالے ہیں، ان کو بائیڈن نے چیف کمانڈر مقرر کیا ہے اور ڈیفنس منسٹر مقرر کیا ہے. اس طرح ایک دم سے ایک بہت بڑی تبدیلی امریکہ میں آئی، اور وہ جو ڈسکریمنیشن کی پالیسی تھی وہ ہار گئی، کیونکہ جب بھی حقیقت کے خلاف کوئی بات چلائی جائے گی تو اس کی ہار ہونی ہے اور اس کو ناکام ہونا ہے. ہمیں وہ بات کہنی چاہیے کہ جو ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے اور ریلیجس فیکٹ بھی ہے
بلکہ یوں کہیے کہ وہ مینکائنڈ کا ایک فیکٹ ہے، یونیورسل فیکٹ ہے۔ ایک ایسی حقیقت کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تو جو انکار کرتے ہیں انہیں خود محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں، ورنہ دوسرے لوگ ان کو یہ محسوس کرا دیتے ہیں کہ وہ غلط پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ یہ برہمن اور یہ ویش اور یہ کھتری اور یہ شودر، یہ تو موٹے موٹے 4 طبقے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اتنی برادریاں کی گئیں، اتنا بھید بھاؤ ہوا کہ 6000 برادریاں بن گئیں، اور برادری کی لڑائی، لوگوں کے درمیان بھید بھاؤ ہونے لگا اس بنیاد پر کہ کون ویش ہے اور کون برہمن ہے اور کون شودر ہے۔ حالانکہ یہ سب غلط باتیں ہیں، کیونکہ یہ مانوتا کے خلاف ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا تعلق نہ رام سے ہے، نہ کرشن سے ہے، نہ ان بڑی شخصیات سے ہے کہ جنہوں نے ریفارم کا کام کیا، جنہوں نے ایک صحیح سندیش دیا۔ اس میں بھی بہت سا بگاڑ بعد والوں نے پیدا کیا، ٹرانسلیشن غلط کیا اور کتاب کی ترجمانی صحیح نہیں کی۔ آج وید پڑھنے والے بہت کم ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ صحیح ترجمانی نہیں کرتے۔ گیتا پڑھنے والے بھی بہت زیادہ نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پڑھتی ہی نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو قرآن پڑھتی نہیں، یا پڑھتی ہے تو سمجھتی نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی کتاب کو بغیر سمجھے اگر صرف رٹا جائے گا تو یہ طوطے کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھدار انسان کا عمل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن پر غور کرو، اب جو تھنکنگ پاور ہے اس کا استعمال کرو۔ اللہ نے یہ برین کس لیے دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ برین اور اس کے سیلز ایسے ہیں کہ لاکھوں معلومات ان کے اندر اسٹور ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو ملٹیپلائی بھی کیا جاتا ہے، ان کو ایگزامن بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کمپیوٹر جو اللہ کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے، ایک نیچرل کمپیوٹر دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ اسی کمپیوٹر نے وہ کمپیوٹر پیدا کیا جس کو آج لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور پوری زندگی کمپیوٹرائز ہو گئی ہے۔ اور الیکٹرانک کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ جادوئی دنیا ہو گئی ہے، کہ آپ ایئرپورٹ پر یا کسی بڑے کارخانے میں داخل ہوئے تو دروازہ خود کھل رہا ہے، اور آگے بڑھ گئے تو دروازہ بند ہو گیا، روشنی خود جل گئی آپ کے آگے بڑھنے سے، اور پھر روشنی بند ہو گئی۔ یہ جو آٹومیٹک کام ہو رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کی بنیاد پر، اگر پہلے دور میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو لوگ کہتے تھے جادو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو کل جادو شمار ہو رہا تھا آج وہ ایک فیکٹ ہے، آج وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن گیا ہے، اور ہم سائنس کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، الیکٹریسٹی بھی پڑھائی جا رہی اور الیکٹرانکس بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو دنیا میں یہ سب جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان تبدیلیوں کا ہم صحیح استعمال کریں، اور بھید بھاؤ کی جو پالیسی ہے اس کو بالکل ختم کر دیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اصل جو برادری ہے وہ مانوتا کی برادری ہے، وہ مینکائنڈ کی برادری ہے، اور وہ ایک برادری ہے، اور اس برادری میں جتنے بھی مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں سب شامل ہیں۔ یعنی اس برادری کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں ایک مسلمان میں، ایک ہندو میں، ایک جینی اور بدھسٹ میں کوئی فرق نہیں لگتا، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ بھئی ہمارا خاندان ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، کوئی دوری نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک اسٹیج پر، تو یہ صرف ایسا نہیں کہ اس اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہم دل کے اسٹیج پہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دماغ کے سیل میں بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے بہت سے مسلمان بھی بیٹھے ہیں اور ہندو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے سامنے یہ حقیقت بتا رہے ہیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یہ بلیف ہے، اور اگر یہ بلیف نہیں ہے اور یہ عقیدہ نہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ وہ یہ کہ تمام انسان، وہ چاہے جاپان میں ہو، کوریا میں ہو، یا امریکہ میں ہو، یا دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ سب جا کر ایک ماں باپ سے جڑ جاتے ہیں، اور ایک ماں باپ سے یہ خاندان چلا ہے جو زمین پر پھیلتا چلا گیا۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے عراق میں حضرت نوح تھے جو دوسرے آدم کہلاتے ہیں،
اور سب سے پہلے انسان کے بارے میں ہمارے یہاں جو بات چلی ہوئی ہے کہ وہ سری لنکا میں اتارے گئے، یعنی جنت سے اتارے گئے، لیکن زیادہ تر جو صحیح بات ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں اتارے گئے، کیونکہ اس کو سینٹر پلیس بنایا گیا۔ یہ اسلام کا ایک نقطۂ نظر ہے، ایک عقیدہ ہے۔ تو وہاں سے یہ انسانی قافلہ چلا، اور جہاں سے پہلا انسان چلا اور آگے بڑھتا گیا، وہیں پر وہ آخری انسان آیا جس کو ہم ایز اے لاسٹ پروفٹ جانتے ہیں، جو لاسٹ میسنجر ہے، اور جس کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ بھی جب تشریف لائے تو آپ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، سب کو پیغام دیا، سارے انسانوں کو۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ عربی ہو یا عرب کے باہر کے عجمی ہو، کالے ہو، گورے ہو، دنیا کے کوئی بھی دنیا کے کہیں کے بھی افراد ہوں، یہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور ان کو اپنے ایشور سے، اپنے لاڈ سے، اپنے گاڈ سے واقف ہونا چاہیے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان کو بھی بنایا، اور زمین کو بھی، اور سمندر کو بھی، اور خشکی کو بھی، اور انسانوں کو، اور تمام جانوروں کو، اور تمام ٹھوس چیزوں کو، اور سیال مادوں کو، جو بھی ہے اس کی پیدا کردہ چیز ہے، وہ خالق ہے۔ ہم کو اس حیثیت سے اس کو جاننا چاہیے، اور اس نے انسانوں کا یہ سلسلہ آدم اور حوا سے چلا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ سماجی بات نہیں ہے، یہ صرف آپس کے جوڑ کی ایک بات نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں، ہم اس سے خارج ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایشور ہے وہ سب کا ایشور ہے، وہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، اور وہ کرسچنز کا صرف لارڈ نہیں ہے، اور وہ یہودیوں کا صرف یہوہ نہیں ہے، وہ الوہیم نہیں ہے، بلکہ وہ اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، روزی دینے والا بھی ہے۔ موت اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری اس کے ہاتھ میں، فیصلے اس کے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے۔ قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں یہ فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس ایشور کے لیے، اس مالک کے لیے، اس اللہ کے لیے جو سب کا پالن ہار ہے، سب کا وہ مالک ہے۔ یہ ہمارے یہاں بتایا گیا۔ تو جس طرح وہ اللہ ہمارا مالک ہے، ان کا بھی مالک ہے، ان کا بھی مالک ہے، ان کا بھی مالک ہے۔ اب کوئی اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے کو نہیں مانتا ہے، وہ خود اپنی ذات کا انکار کر رہا ہے، وہ اپنے کو انسان نہیں مان رہا ہے۔ ورنہ جو بھی انسان ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یقیناً وہ لارڈ، وہ گاڈ، وہ مالک، وہ ایشور، وہ اللہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہم سب کا مالک۔ یہ عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ جو ہمارا ہے، بغیر اس کے ہمارا کام چل ہی نہیں سکتا، وہ یہ کہ جو لاسٹ پروفٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے گزرے موسیس اور جیسس دی کرائسٹ، ان سے بہت پہلے گزرے رام اور کرشن، اور ان سے بہت پہلے گزرے اور بہت سے پروفٹس دنیا میں آتے رہے، لیکن لاسٹ پروفٹ جو آئے 1450 سال پہلے، اور جو سینٹر پلیس مکہ مکرمہ کا ہے جہاں آدم یعنی سب سے پہلا انسان اتارا گیا تھا، وہیں سے وہ بھی اٹھے۔ انہوں نے بھی تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اس مالک کی، پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ یہ بات ارشاد فرمائی گئی اے لوگوں۔ تو اے لوگوں کے ذریعے جب بات کی گئی، اور اللہ نے اپنے آخری نبی سے یہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں، میں تم سب کا پروفٹ ہوں، میں تم سب کے لیے رسول ہوں، میں تم سب کے لیے پیغام لایا ہوں، تم سب کے لیے۔ اے انسانوں، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں،
اے مومنوں، اے مکے کے رہنے والوں، یہ نہیں فرمایا اے انسانوں۔ اس لیے ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ متفق ہو یا نہ ہو، کہ جس طرح محمد ہمارے لیے پروفٹ ہے، ہمارے ان بھائی کے لیے بھی پروفٹ ہے، ان بھائی کے لیے پروفٹ، یہ حقیقت ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا، یہ نہیں بتاتا، تو وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، کیونکہ مسلمان ہے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا اللہ سب کا رب ہے، محمد سب کے رسول ہے۔ اور جب محمد سب کے رسول ہے تو سب کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ تو ذاتی ہے، خود مسلمانوں کی جہالت ہے، اور ان کی ذاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا محمد سب کے رسول ہے، اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ہمارے رسول ہیں۔ یہیں سے بات خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ سب کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے عیسیٰ صحیح، موسیٰ صحیح، ان سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب برحق، اور ہندوستان میں کتنے پیغمبر آئے تعداد ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو بھی پیغمبر آئے سب سچے، سب صحیح، سب برحق۔ تو وہ سب کو ماننے کی ہدایت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، جتنے بھی پیغمبر آئے ہم ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے، ان کو الگ الگ نہیں بانٹتے، ہم سب کو مانتے ہیں اور ماننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب جو سب کو مانتا تھا اس نے سب سے کہا کہ میں تمہارے لیے آخری سندیش لے کر آیا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پر غور کرو۔ اب جو لاسٹ بک ہے، گیتا، ویدیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، زند اوستا، بدھا کی کتاب، زردشت کی کتاب، کنفیوشس کی کتاب، شنتو مذہب کی کتاب، اور تمام مذہب کی کتابیں بہت پہلے کی، ہزاروں سال ہو گئے، لیکن 1450 سال پہلے جو لاسٹ بک آئی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن ہے وہ سب کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے صرف۔ اگر مسلمانوں نے اس کو اپنی کتاب بنا لیا ہے تو وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ جاہل ہیں، اجڑ ہیں، وہ بے دین ہیں، بے ایمان ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہماری کتاب۔ وہاں بھی اللہ نے ایک فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک کے طور پر، تمام انسانوں کے لیے۔ تو جیسے یہ کتاب ہماری ہے قرآن، ویسے ہی ہمارے ان بھائی کی ہے، ان بھائی کی سب کی، یہ بھی اس کے مالک ہیں، یہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی اسے پڑھنا ہے، ہمیں بھی اسے پڑھنا ہے، اور ان کی بھی ذمہ داری اور ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم پیغمبروں کی تعلیمات کو عام کریں، پھیلائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں، اور سب لوگ دل سے دماغ سے مل جائیں کہ ہم ایک مٹھی کی طرح ہیں۔ ہمارا مسئلہ ایک ملک کا نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ پوری دھرتی، پوری دنیا ایک برادری کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے ہم تو ملک اور ملک کی لڑائی کو بھی صحیح نہیں مانتے۔ ملک اور ملک کی لڑائی ہو رہی ہو، یا صوبے اور صوبے کی لڑائی ہو رہی ہو، یا قوم اور قوم کی لڑائی ہو، یا مذہب اور مذہب کی لڑائی ہو، سب غلط ہے، سب ظلم ہے۔ پوری دنیا کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، سلامتی اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہیے، پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملاقات ہونی چاہیے، انٹروڈکشن ہونا چاہیے، اپنی اچھی باتیں دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور ہر شخص کی اچھی باتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہمارا رویہ ہو، یہی ہم اسکول میں پڑھائیں، یہی کالج میں پڑھائیں، اور یونیورسٹی میں پھر جو گریجویٹس ہیں ان کو بھی یہی تعلیم دیں۔ اگر ہم صحیح معنی میں اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں اس ایجوکیشنل سسٹم کو لے کر چلتے تو آج ہمارے ملک میں واقعی صحیح معنی میں ایک سجا ہوا گلدستہ ہوتا، اور پوری دنیا میں گلدستے اور گلدستے ہی ہوتے، ایک چمنستان ہوتا، ایک باغ ہوتا، اور جب بھی کوئی کسی سے ملتا تو اس کو ایسا لگتا کہ جیسے ہمارا پرانا بھائی بہت دنوں کے بعد ملا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی۔ یہ ہے جس کو شیطان ایک وہ طاقت ہے جس کو اللہ نے مہلت دی کہ تو گمراہ کرنا چاہتا ہے کوشش کر لے، لیکن جو میرے صحیح بندے ہیں وہ تیری کوشش سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے اور سچے ہوں گے، اور جن کو تو بگاڑے گا تو اپنے ساتھ تو ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اب شیطان لڑواتا ہے،
شیطان جھگڑے کرواتا ہے، شیطان ظلم پر آمادہ کرتا ہے، ساری برائیاں، چوری، چکیٹی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور چور بازاری، جتنے بھی جرائم ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ انسان کو اکساتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے دل میں کوئی برا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو ہم کہیں او ایشور، او اللہ ہماری حفاظت فرما، شیطان کے اثر سے ہمیں بچا لے۔ جب ہم یہ کریں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، سر رکھ دیں گے اور اللہ سے اس وقت دعا مانگیں گے کہ اللہ میری حفاظت فرما ہر بری بات سے، برے اخلاق سے، برے معاملات سے، تو اللہ ہم کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ یہ ہم لوگوں کو ملکی سطح پر کام کرنا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی کام کرنا ہے، تاکہ یہ جو فضا ہے جو اس کو گرمایا جاتا ہے اور سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی پالیسی چلائی جاتی ہے، ہم اس کو ختم کر کے جوڑ کی پالیسی اور محبت کی پالیسی اختیار کریں۔ اور کیونکہ یہی پسند ہے ایشور کو اور اللہ کو، وہ چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو انسان ہے جن کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ سب مل کر رہیں اور یہ سب میری عبادت کریں، پوجا کریں، میری بندگی کریں۔ وہ یہ چاہتا ہے، ہم کو یہی کرنا ہے، اور اسی کے لیے یہ ایک مشن ہے جس میں آپس میں ملتے جلتے رہا جائے، تعارف ہو، ساتھ بیٹھیں، ساتھ کھائے پئیں، ساتھ چلیں پھریں، یہ ہم کو کام کرنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ایسے ہم لوگوں کے قافلے اور کارواں نکلیں جن میں ہندو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، سکھ بھی ہوں اور بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہوں، اور پھر بسوں اور گاڑیوں کی شکل میں نکلیں اور ہر گاؤں میں سب ساتھ پہنچیں تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور اس طرح یہ سلسلہ کارواں کا چلے، کبھی نارتھ میں اور کبھی ساؤتھ میں اور کبھی ویسٹ میں اور کبھی ایسٹ میں، اور ملک سے میں ہم یہ کام کریں، پھر آگے جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے وہاں پہنچ کر ہم کام کریں۔ تو ہم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے، اور چاہیے تو یہ تھا، کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، یہ جو ہمارے آس پاس کے ملک ہیں، ادھر چلیے تو آپ کا برما ہے، پھر تھائی لینڈ ہے، اور ادھر بڑھیے تو عرب ملک ہیں، تو ان سب کے درمیان ایسا تعلق ہوتا کہ نہ پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی، نہ ویزے کی ضرورت پڑتی، بے تکلف اسی طرح آتے جیسے یورپین یونین میں ہوا کہ وہاں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں انسان مار دیے گئے، پھر ان کی عقل واپس آئی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ اپنے ہی کو تباہ کر دیں گے، مذہب ایک، سب کرسچنز اور سب گورے یعنی اس علاقے کے لوگ، اور آپس ہی میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑے اور ذبح کر دیا اور کروڑوں انسان قتل کر دیے گئے۔ پھر ان کو ہوش آیا اور پھر یورپین یونین قائم کی گئی۔ اب 27-28 ملکوں میں نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے۔ میں خود برطانیہ میں لندن سے چلا ایک کار لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو ٹنل سمندر کے نیچے ہے اس میں سے گزر کر فرانس پہنچ گیا، اور پھر جرمنی پہنچا اور مختلف یورپین کنٹریز سے ہوتا ہوا اسپین گیا، اور اسپین کے آخری شہر تک گیا۔ 15,000 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں نے طے کیا، کہیں پر نہ پاسپورٹ مانگا گیا نہ ویزا پوچھا گیا۔ اب اگر وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بات اٹھنی چاہیے۔ یہ جو صورتحال ہے کہ بھئی یہ مسلمان، یہ ہندو اور آپس میں لڑے مرے جا رہے ہیں، پاگل سن کی، یہ پاگل پناہ ختم کیا جائے، اور ہم یہ کہیں کہ صاحب انسانیت کی بنیادوں پر ہم یونین اپنی قائم کرتے ہیں۔ سارک وارک یہ سب نام ہیں، تماشے ہیں۔ سچے معنی میں انسانیت اور مانوتا کا ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ بے تکلف ہم یہاں سے جائیں تو لاہور پہنچ جائیں اور اسلام آباد پہنچ جائیں، اور پھر آگے بڑھیں تو ہم کابل تک چلے جائیں، اور پھر دوشنبہ چلے جائیں، یعنی ازبکستان اور قزاقستان تمام ملکوں میں بے تکلف جائیں۔ جیسے ایک زمانہ تھا کہ بے تکلف یہاں ازبکستان سے لوگ آتے تھے، افغانستان سے آتے تھے، یہاں پڑھنے آتے تھے، وہ سب کچھ بند کر دیا گیا۔ یہ ساری لعنت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ایشور کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ سے کٹ آف کر لیا، وہ ملحد اور دہریے اور ظالم بن گئے۔ یہ یورپینز تھے زیادہ تر، تو یہ ان کی طرف سے ہوا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو قبول کر لیا
چاہیے تھا کہ یہ بات قبول نہ کی جاتی اور ایک تحریک پھر سے شروع ہو، سری لنکا سے لے کر اور مالدیپ سے لے کر اور چلیے صاحب ساؤتھ افریقہ کو بھی لے لیجئے، ادھر چلیے تو انڈونیشیا کو، برونائی کو اور نیوزی لینڈ کو لے لیجئے، آسٹریلیا کو لے لیجئے. ہم تو کوشش یہ کریں کہ پوری دنیا ایک گھر بن جائے. اب آج کل الیکٹرانک میڈیا نے تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا کو ایک گھر بنا دیا ہے. میں ابھی بات کر رہا ہوں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، تو بہت سے میرے وہ ساتھی جو یورپین کنٹریز میں ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے، اور جو ادھر جاپان وغیرہ میں جو ہمارے دوست عرب احباب وہ بھی سن رہے ہوں گے. ہر جگہ بات پہنچ رہی ہے. ایک چھوٹے سے حال سے سنگیلا کی بستی سے جو بات چل رہی ہے وہ یورپ بھی جا رہی ہے اور افریقہ بھی جا رہی ہے. اور مجھ سے لوگ بتاتے ہیں، ان کی طرف سے رسپانس آتا ہے کہ آپ کی فلاں تقریر ہم نے سنی. کیونکہ جہاں بھی اپنے افراد موجود ہیں تو آج یہ موقع ملا ہے. جب یہ موقع ہم کو ملا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی الیکٹرانک میڈیا کی طرح اپنے کو اس طرح سے لوگوں کے درمیان پھیلا دیں اور پہنچا دیں کہ دوریاں ختم ہو جائیں. گویا دیواریں ختم کر دی گئیں، دریا پاٹ دیے گئے، پہاڑ کاٹ دیے گئے، سب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ایک دوسرے سے ملنے میں کوئی دشواری نہیں اور بارڈر کراس کرنے میں کوئی دشواری نہیں. یہ نہیں کہ کوئی چور، کوئی دہشت گرد، کوئی فلاں ہے جو بارڈر پار کر رہا ٹھائیں سے اس کو مار دیا. یہ سب قصہ ختم ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے، یہ درندگی ہے، یہ جنگل کا راج ہے، یہ انسانوں کی بدماشیاں ہیں، یہ شیطان کے اثرات ہیں. ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جب پہلے انسانی آبادی تھی تو یہ سب کچھ نہیں تھا، یہ کچھ نہیں تھا. یہ سب جس دور سے پیدا ہوا تو لعنت پیدا ہوئی اور پوری انسانیت کو مجروح کر دیا. اور یورپ میں تو کروڑوں کو مار دیا، بموں سے مارا، راکٹوں سے مارا. آج بھی یہ ہو رہا ہے. جو کچھ سیریا میں ابھی ہوا، اس سے پہلے عراق میں ہوا، افغانستان میں ہوا، یمن میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور کہنے کو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے لیکن وہ ایک تماشا ہے. اور اندر کی بات یہ ہے کہ شیطانوں کا ایک اڈا ہے اور کچھ نہیں. کوئی مسئلہ آج تک اس سے سلجھا نہیں. فلسطین کا مسئلہ آج تک وہ سلجھا نہیں سکے اور جہاں جہاں کے مسائل ہیں سب ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. ان کو الجھانا اور پھر اپنے مقاصد پورے کرنا، یہ صورتحال ہے. پوری دنیا جن ہاتھوں میں چلی گئی ہے وہ ظالم ہاتھ ہیں، وہ مجرم ہاتھ ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ سیاست کے راستے سے نہیں، ہم اصلاح کے راستے سے، نبیوں والے راستے سے، پیغمبروں کے راستے سے، ایشور نے جو راستہ بتایا، اللہ نے جو فرمایا، جو ہمیں صحیح تعلیمات ملی، ان کے راستے سے پوری انسانیت کے درمیان ہم کام کریں گے اور کرتے رہیں گے اور اپنی نسلوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ اب تم اس کام کو کرتے رہو تاکہ کوئی دور ایسا آ جائے دنیا کا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں کوئی دشواری باقی نہ رہے اور ہر جگہ استقبال ہو. ایسا لگے جیسے مہمان آ گیا ہے گھر میں یا اپنا بھائی آ گیا ہے، رشتہ دار آ گئے ہیں. تو جو خوشی ہوتی ہے ایسے موقعوں پر، وہ خوشی ہو ہر جگہ، ہر ملک میں وہ بات پیدا ہو جائے. ہمارے ہاں عربی کے ایک شاعر نے اس زمانے کی بات کہی جب ایک شخص بخارا سے چلتا تھا، بخارا ازبکستان میں، تو سمرقند پہنچتا تھا اور سمرقند بارڈر پر ہے افغانستان کے. پھر وہ افغانستان میں داخل ہوتا تھا اور یہاں کے علاقوں سے ہوتا ہوا ایران جاتا تھا. ایران سے پھر وہ عراق پہنچتا تھا، عراق سے سیریا اور سیریا سے ایجپٹ اور پھر ایجپٹ سے بڑھتے بڑھتے وہ اسپین جاتا تھا. کہیں پر اس سے کچھ پوچھا نہیں جاتا تھا تم کون ہو اور کیسے کراس کر رہے ہو، کہاں تمہارا پاسپورٹ، کہیں نہیں. تو ایک شاعر نے کہا کہ اہلن باہلن وجیرانن بجیرانی. ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر جگہ جاؤ تو اپنے گھر والے ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اپنا پرانا پڑوسی مل رہا ہے. کہیں کوئی اجنبیت نہیں، کہیں کوئی وحشت اور دوری نہیں، ہر جگہ استقبال، آؤ بھگت، محبت. بلکہ کوئی نیا آدمی آ جائے تو لوگ زیادہ خوش ہوتے تھے. اور کہیں ہوٹل نہیں بنے ہوئے تھے، سرائے بنی ہوئی تھی اور وہ سرائے مفت ہوتی تھی، پلنگ لگے ہوئے، بستر لگے ہوئے اور گھڑوں میں پانی رکھا ہوا، کھانا تیار، خدام موجود ہیں، انہوں نے کھانا پیش کیا. ورنہ ہر آدمی اپنے گھر میں بلاتا تھا مہمان کو، آئیے ہمارے یہاں ٹھہریے، آئیے ہمارے یہاں ٹھہریے. یہ ماحول تھا. اس ماحول کو دنیا میں دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش بہت مشکل ہے،
لیکن کرنا ہے، وہی اصل کام ہے، اور اسی کام کو کرنے کے لیے چھوٹی سطح سے ہم لوگ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے موقعوں پر اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم امید کریں گے کہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے اور اچھے پیمانے پر چلے۔ میں نے اپنے ہندو بھائیوں سے بار بار کہا کہ بھائی میں مسجد میں آپ کو بلاؤں گا، آئیے وہاں پر اللہ کی ایشور کی باتیں کریں۔ آپ مندر میں بلائیے، آپ چرچ میں بلائیے، آپ اپنے گردوارے میں بلائیے، ایک دوسرے کو اپنی مذہبی جگہوں پر بلا کر مذہب کے ذریعے جوڑیے، توڑیے نہیں۔ تو یہ کام اگر واقعی شروع ہو جائے، ابھی تک نہیں شروع ہوا جناب، یہ شکایت ہے آپ لوگوں سے کہ ہم تو آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہم کو نہیں بلایا اپنے گھر، تو اب اپنے گھر آپ بلائیے تاکہ یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے اور کہیں کوئی دشواری نہ ہو، اور دنیا دیکھے کہ بھئی یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کام کی حقیقت سمجھ لیں مودی جی تو سب سے بڑا ایوارڈ ہم لوگوں کو دیں، اگر یوگی جی سمجھ لیں ہمارے کام کو تو سب سے زیادہ خوش ہوں گے، وہ کہیں گے بھئی آپ ہی صحیح ہیں، رام راج اگر قائم ہوگا تو آپ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ آپ لوگ جس محبت اور پریم کو اپنے دل میں رکھتے ہیں صحیح معنی میں، وہاں ظلم کا تو سوال ہی نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے بھئی، ہم پوری سرکار آپ کے ساتھ، پوری پولیس آپ کے ساتھ، ہم آپ کی سیکورٹی فراہم کریں گے، آپ یہ کام کیجئے۔ جس دن ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی وہ اپنی خدمات پیش کریں گے اور اس پر فخر محسوس کریں گے۔ بس اس وقت اتنی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بھائیوں کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد